الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ پاک کا کرم احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک سے ایک تعلق نصیب فرمایا۔ اسی سلسلے میں خلاصہ مضامین قرآن کے نام سے یہ ایک سیریز ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کا ایک اجمالی خاکہ ہمارے سامنے آ جائے۔ مکمل تفسیر تو مشکل ہے، بہرحال کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں اور سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ اس کو قرآن پاک کا مقدمہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ پورے قرآن کا خلاصہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ پورے قرآن میں اگر بڑی بڑی چیزیں آپ دیکھیں تو اس میں ایک عقائد ہیں، ایک احکام ہے، اور تیسری چیز ماننے والے اور نہ ماننے والوں کا ذکر ہے۔ تو اس میں یہ ساری چیزیں آ گئیں۔ وہ اس طرح سے ہیں کہ عقائد میں بڑی 3 عقائد ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت۔ ان کا ذکر قرآن سورہ فاتحہ میں آ گیا۔ وہ اس طرح سے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں پہ عقیدہ توحید کا ذکر ہے۔ مالک یوم الدین، عقیدہ آخرت کا ذکر ہے، اور آگے اہدنا الصراط المستقیم میں رسالت کی جانب اشارہ ہے۔ اور احکام سارے کے سارے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آ گئے۔ اور اس کے بعد ماننے والے نہ ماننے والوں کا ذکر آخری آیت صراط الذین انعمت علیہم میں آخر تک ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم یہ ماننے والوں کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان پر نعمتیں ادا کی، اور جو نہ ماننے والے ہیں وہ 2 قسم کے ہیں: ایک مغضوب علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا یعنی یہود، والضالین اور نصارہ، ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ بہرحال یہ سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کا ایک مضامین کا خلاصہ آ گیا۔ اس وجہ سے اس سورہ کا دوسرا نام ام الکتاب ہے۔ اگلی سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ میں تقریباً 40 رکوع ہیں، اور پہلے پارے کے اندر 16 رکوعات ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم رکوع کی ترتیب پہ مضامین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سورہ میں سب سے پہلے رکوع میں یہ بتایا گیا کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، لیکن فائدہ وہ اٹھا سکتے ہیں جو متقین ہیں اور جن کی کچھ صفات ہیں۔ متقین کی کچھ بنیادی صفات یہاں پہ بیان کی گئی ہیں، جن کی 5 صفتیں ہیں۔ نمبر 1 ایمان بالغیب، کہ جو چیز نہیں دیکھا رسول کی بات پر ایمان رکھتے ہوئے اس کو مان لیا، یعنی جنت، جہنم اور آخرت کی چیزیں۔ اور ان کی دوسری صفت جو ہے وہ نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ اس سے اشارہ ہے کہ اعمال ان کے اچھے ہوتے ہیں اور شریعت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اور پھر کتابوں پر ایمان لانا اور آخرت پر یقین رکھنا۔ مقصد یہ ہوا کہ یہ پوری زندگی گزارتے ہیں شریعت کے مطابق، اور زندگی کو جو گزارتے ہیں اس میں ان کا اصل مقصد ہوتا ہے آخرت۔ تو سارے اعمال کا دار و مدار آخرت کی بنیاد پہ یہ اپنے زندگی کے فیصلوں کو کرتے ہیں اور اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے بعد 2 گروہوں کا ذکر ہے: ایمان والے یعنی ماننے والے، اور نہ ماننے والوں کا۔ اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ دوسرے رکوع میں اللہ پاک نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن وہ دل سے اسلام نہیں لاتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ یہاں سے ان منافقین کا ذکر ہے۔ منافقین کی تفصیلات یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ اس کو اگر ہم سمجھیں تو ان کی 5 صفات ان کی بھی ہیں۔ ان میں پہلا عقیدہ ان کا اسلام کو یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور کچھ جو ان کی بقیہ صفات ہیں وہ ان کے اعمال کی خرابی ہیں۔ وہ یہ کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور قلبی بیماری کا شکار ہیں، مثلا حسد، تکبر وغیرہ، اور مسلمانوں کا استہزاء کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ان کی 2 مثالیں بیان کی ہیں۔ پھر تیسرے رکوع میں اللہ پاک نے توحید کا ذکر فرمایا کہ اللہ کو واحد اکیلا مانا جائے، اور پھر اس کے لیے دلائل پیش کیے ہیں کہ اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، زمین سے تمہارے غذا نکالے، پھل نکالے، اور پھر یہ بتا دیا کہ یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے،
اور اس میں چیلنج کر دیا کہ اگر کسی کو اس پہ شک ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے تو اس جیسی کوئی چھوٹی صورت ہی بنا کے لے آئے، اور پھر آگے بتا دیا کہ جو ان کے ماننے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، ان کو بشارتیں دی گئی ہیں۔ اس کے بعد توحید کے بعد اگلی رکوع وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس آیت یہاں سے اللہ پاک نے انسانوں کی پیدائش کا یعنی ان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا، اور اس مقصد میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد وہ یہ ہے کہ انسان عبادت کرے، اور انسان کو اللہ پاک نے اپنا خلیفہ بنایا، اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، تو ہر ایک کا انجام بھی قرآن پاک میں بیان کر دیا گیا کہ ماننے والے وہ کامیاب ہو گئے، اور ابلیس مردود اور راندہ درگاہ ہوا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہم بھی مانیں گے، مان کے چلیں گے تو کامیاب ہوں گے دنیا اور آخرت میں، اور اگر نافرمانی کریں گے ابلیس کی طرح تو پھر دونوں جہان کی ناکامی ہے۔ اس کے بعد 5ویں رکوع میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اللہ پاک نے ان کے نعمتوں کا ذکر کیا اور ان کی ناشکری کا ذکر کیا، اور پھر ان کا انجام بھی بیان کر دیا۔ یہاں سے لے کے تقریباً پورے پارے کے آخر تک ان کا تذکرہ ہے۔ ان کو بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے اس رکوع میں کچھ احکام دیے کہ بھئی نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، صبر کریں۔ یہ سب کے مقصد یہ ہے کہ ان اعمال سے روحانی قوت حاصل ہوگی، اور پھر انسان کی حالت تبدیل ہوگی، اور وہ صحیح ماننے والوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی رکوع ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اس رکوع میں بیان کیا گیا کہ اللہ پاک نے ان کو اپنے زمانے والوں پر فضیلت دی تھی، اور اللہ پاک نے ان پر جو انعامات کیے ہیں وہ بیان کیے۔ انعامات یہ کیے کہ اللہ پاک نے ان کو فرعون سے نجات دی، اور لیکن انہوں نے جو ہے اس کے بدلے میں ناشکری کی، اور یہ ہمیں سبق ہے کہ اللہ پاک کی نعمت حاصل ہو رہی ہے، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد اس کا شکر گزار بننا چاہیے۔ ان کی ناشکری کرنے کے نتیجے میں وہی انجام ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا کہ بالآخر ان پر اللہ کی لعنت ہوئی۔ اس کے بعد اگلی رکوع میں انہی کا ذکر ہے کہ اللہ پاک نے ان پر ایک نعمت یہ بھی کی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ یہاں سے جو رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ پاک نے ان پر ایک نعمت یہ دی کہ 12 چشمے ان کے لیے جاری فرما دیے، اور ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کی بھی ناشکری کی اور انبیاء کرام کو قتل کیا، تو اس کے نتیجے میں ان پر ذلت اور رسوائی نازل ہوئی۔ اس کے بعد اگلی رکوع ہے، اگلے رکوع میں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہاں پہ یہ بتا دیا گیا اس رکوع میں کہ کامیابی جو ہے اس کی بنیاد ایمان اور صحیح اعمال صالحہ ہے، اور آگے یہ بھی بتایا گیا کہ بنی اسرائیل سے کچھ عہد لی گئی تھی، مثلا لوگوں کو جو ہے وہ ناحق قتل نہ کریں، لیکن انہوں نے بدشگنی کی، اور انہی کے قوم میں ایک واقعہ پیش آیا کہ کسی نے کسی دوسرے شخص کو قتل کر دیا اور قاتل معلوم نہیں ہوا تھا، تو یہاں پہ خاص واقعہ یہ ہوا کہ اللہ پاک نے یہ کہا کہ ایک گائے ذبح کریں، اور لیکن انہوں نے اس پہ ٹال مٹول کیا، بالآخر انہوں نے ذبح کیا اور اس گائے کے ٹکڑے کو اس مردے پہ لگایا گیا، تو قاتل وہ زندہ ہوا، اس نے قاتل کا بتا دیا، اس طرح قاتل کا بھی معلوم ہوا۔ بہرحال اس واقعے میں ایک بات یہ سمجھائی گئی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، جس کا ایک عملی نمونہ یہاں پہ پیش آیا، اور یہ بقرہ یعنی گائے کا ذکر یہاں پہ آیا اسی واقعے کے مناسبت سے۔ اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اس کے بعد اگلی رکوع ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ یہاں پہ اسی واقعے کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کی حالات کا ذکر ہے کہ انہوں نے جو ہے اس کے بعد بھی نافرمانی کی، اور اللہ پاک نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور پھر انہوں نے بے بنیاد آرزوئیں کی، اور یہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے
کہ جنت میں صرف یہی لوگ جائیں گے اور دوسرے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو یہاں پہ بھی یہ بیان کیا گیا کہ اس طرح کے اعمال والے جنت میں نہیں جاتے ہیں، بلکہ جنت میں جانے کے جو بنیاد اور معیار ہے وہ یہ ہے کہ صحیح عقیدہ اور صحیح عمل ہو۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اگلی سورہ میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اس رکوع میں اللہ پاک نے یہ ذکر کیا کہ بنی اسرائیل سے 5 عہد لی گئی تھیں۔ نمبر 1، اللہ رسول کی فرما برداری کریں۔ نمبر 2، والدین سے اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان و سلوک کریں، اچھا سلوک کریں۔ نمبر 3، شیریں گفتاری اور سچائی اختیار کریں۔ نمبر 4، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں۔ نمبر 5، لوگوں کو ناحق قتل کرنے سے گریز کریں۔ بہرحال یہ ان سے عہدیں لی گئی تھیں، اور لیکن انہوں نے ان کی بھی حد شکنی کی، اور ان کے بنی اسرائیل میں پے در پہ انبیاء کرام بھی آئیں، اسی میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان میں شامل ہیں، لیکن انہوں نے ان سب عہد شکنی کی اور انبیاء کرام کو جو ہے تکلیفیں پہنچائی، قتل کیا، اور ان سب کی وجہ یہ تھی کہ یہ تکبر، کذب، تکذیب وغیرہ گناہ میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اور یہاں تک کہ ان کا ایک خاص واقعہ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ بنی اسرائیل میں جو یہ ایک بشارت دی گئی تھی کہ آگے ایک نبی آنے والے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تم ماننا، یہ انہی کی پیشن گوئی کی بنیاد پر اللہ پاک سے فریادیں کرتے تھے، دعا مانگتے تھے، لیکن جب وہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو انہوں نے ان کا انکار کیا اور نافرمانی کی۔ اس کے بعد اگلے رکوع اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، اس پورے رکوع میں اور اس پورے رکوع میں یہ بیان کیا گیا کہ بھئی انہوں نے یہاں پہ بھی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی بھی نافرمانی کی اور اس کو بھی نہیں مانا، اور ایک خاص واقعہ یہ کہ یہ دشمنی میں اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی جو ہے یہ دشمن مان لیا، اور یہاں تک کہ اللہ پاک نے اس کا یہ جواب دیا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ خود در حقیقت اللہ اور رسول کا دشمن ہے۔ اور پھر آگے یہ بیان کیا گیا کہ بھائی یہ لوگ جو ہے شیطان والے کام کرتے تھے، یعنی جادوگری میں مبتلا ہو گئے تھے، اور یہ سمجھتے اس کو منسوب کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس طرح کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہ کسی نبی کا کام نہیں، کسی نیک بندے کا کام نہیں، بلکہ شیطانی کام ہے۔ یہ یوں سمجھ لے کہ یہاں تک کہ ان کی اخلاقی پستی اور زوال کا ایک نمونہ ہے۔ اس کے بعد اگلا رکوع یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہاں سے ایک اہم بات وہ یہ بیان کی گئی کہ یہودی اپنی حسد میں اور اپنی بغض میں اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کھینچ کے راعینا بولتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ ہمارے چرواہے، یہ احمق کے معنی میں استعمال کرتے تھے، اور مومن اس کو راعینا پڑھتے تھے، راعینا سے پکارتے تھے، مطلب یہ تھا کہ اے نبی ہم پر نظر شفقت فرمائیے۔ اللہ پاک نے جیسے زبانہ الفاظ سے منع فرما دیا کہ یہی لفظ دوسرے لوگ استعمال کر کے غلط معنی لیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی رکوع میں وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہاں سے ان دونوں فرقوں کا بیان کیا گیا کہ یہ دونوں فرقے جو ہے یہود اپنے آپ کو کہتے تھے کہ یہود کہتے تھے کہ نصارہ کے پاس کوئی کچھ نہیں ہے، اور نصارہ کہتے تھے کہ یہ لوگ یہود غلط ہیں، اور یہاں تک کہ یہ جو مشرکین ہیں ان کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ یہ دوسرے لوگ غلط ہیں، ہم صحیح ہیں، ہر ایک اپنے آپ کو صحیح کہتا تھا اور دوسرے کو غلط کہتا تھا۔ یہاں پہ اللہ پاک نے ایک اصول بیان فرما دیا کہ اصل کامیابی وہ اسلام ہے اور قرآن حدیث ہے، تو شریعت کے مطابق جو ہوگا، اسلام کے مطابق جو ہوگا وہ کامیاب ہے اور اس کے علاوہ ناکام ہے۔ اگلی رکوع میں دوبارہ بنی اسرائیل کو نعمتوں کا ذکر کیا یاد دہانی کرائی گئی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، ان کو دوبارہ یاد دہانی کرائی گئی۔ اور اس کے بعد یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ یہ ان کے جد امجد ہیں اور انہی کی نسل سے جو ہے بنی اسرائیل چلی ہیں، تو ان کا خاص طور پر ذکر کر کے بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنی چاہیے۔
اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی کچھ قربانیوں کا ذکر اور ایک اہم واقعہ تعمیر کعبہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کے بیت اللہ کی باقاعدہ تعمیر کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ یہ ہمارا عمل قبول فرما لیجیے۔ ہمیں بھی یہ ایک تعلیم ہے کہ ہم بھی کوئی عمل کریں تو ساتھ میں یہ دعا مانگیں کہ اللہ پاک اس عمل کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ ہمارا یہ سننا بھی قبول فرمائے، بیٹھنا بھی قبول فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد آخری رکوع میں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، یہاں پہ بتا دیا کہ ملت ابراہیمی سے جو اعراض کرنے والا ہے وہی لوگ بیوقوف ہیں، اور یہ دوسرے لوگ منافق اور یہ دوسرے لوگ مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے تھے، تو بیوقوفی یہ ہے کہ آدمی اسلام کو چھوڑ دے۔ اور پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کی وصیت بھی بیان کی گئی کہ ان کی وصیت بھی یہی ہے کہ دین ملت ابراہیمی کی اتباع کی جائے۔ یہاں تک جو ہے آپ یہ پورا پارا الحمدللہ مکمل ہو گیا، اور یہ 16 رکوعات پر مشتمل الحمدللہ ایک خلاصہ آپ کے سامنے ہو گیا، پیش ہو گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ